اسد کے لیے بیٹھو ہاں چاہ بس پی صحیح جا پہ نا ٹھیک ہے جر اولا میں جر میں میں تو بارے جر اولا ہوں اسد بھائی کے نہیں بیٹھے ہیں تھے ہے نا تھوڑی نہ بس ہونی ہے جلدی اندے پائیں تھوڑے سوال جواب تو اپنی نماز پڑھو کیونکہ سکوان دیا تک کوئی لیٹ تھی جی ان بالا کو روانہ کرو صلاۃ والسلام سے سن گئی نہیں کرے کرے آپ سے گئے بلا شروع کر دو یہ ہوڑ بھی نہیں کہ ہوں 1 سیکنڈ تے 18 سیکنڈ تھی اور کر اچھا اچھا سر کھڑے بریک لا دو اچھا سر وہ کاٹو سے اچھا کیا بول رہے تھے نماز پڑھ کے نہ بالے اندر بالکل صحیح مولوی صاحب جا سارا بلا پورا انڈیا بلا دے ٹھیک ہے بیچ پردہ نہ پائے تو بھائی اندر ٹھیک ہے اللہ خیر کرے ادھر بھائی ہم پاسوں کرسی پہ دل کی میں چل دی ویڈیو آوے وہ کیسے کرتے تھے او چل ہیں یہ ادھر 5 منٹ بعد کٹ لیا یار ٹھیک ہے 5 منٹ بعد اچھا جی وضو کا طریقہ آپ خود بتائیں امام مالک رحمۃ اللہ مشن 4 ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں شکریہ السلام علیکم دوستو اسد بلوچ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم نے سوچا کہ آج آپ لوگوں سے دین کی باتیں شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ 2 بھائی صاحبان بیٹھے ہیں ان کا جو مطالعہ بڑا اچھا ہے میرے ساتھ حافظ مرید احمد صاحب ہیں یہ حافظ قرآن ہے اور دین کا ان کو بھی اچھا خاصا علم ہے تو ان سے تھوڑی بہت معلومات لینے کی کوشش کریں گے آپ ناظرین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ دین کیا ہوتا ہے اور دین کی صحیح سمجھ کیا ہوتی ہے تو میں نے ان صاحبان کو دعوت دی ان کی مہربانی انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے وعلیکم السلام ٹھیک ہے سر طبیعت ٹھیک ہے آپ کی کیا حال بھائی جی وعلیکم السلام الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اچھا طبیعت ٹھیک ٹھیک ہے ہے اللہ کی مہربانی الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حکیم بن نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہم دین اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اچھے کام کرتے تھے اچھا کیا ان کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا اچھا اب تو ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کی پاک کتابیں بھی حکم آ گیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ ایک نیکی کرنے سے اللہ رب العزت ان کو 10 گنا اجر دے گا لیکن پہلے جو ہم اچھے کام کرتے تھے ان کا بھی فائدہ ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں یہی تو وجہ ہے کہ آپ اچھے کام کرتے تھے اس کی بدولت اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی دولت نصیب کی سبحان اللہ بھئی اچھے کام ہر آدمی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے صحیح ہے کیونکہ عوام کی اچھائی کے ساتھ خدمت کرنا اتنی فائدہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک شخص کسی کے ساتھ بھلائی کے لیے اس کا کام کرنے کے لیے چلا جائے جس طرح رمضان المبارک کے اندر آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے جیسے اس کو اجر ملے گا اس سے بھی زیادہ اس کو ملے گا جو انسان کی مسلمان کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کا کام جو اچھا ہوتا ہے کرا لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی بھی کام ہوں اچھائی کی طرف لوگوں کو بھی راغب کریں اور خود بھی کریں انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اچھے کام کرتے رہیں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں یہی تھوڑا سا فائدہ نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو جنت کی سیر کرائی گئی. وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا جنت میں محل بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ شخص راستے میں کانٹے تھے یا کانٹے دار درخت تھا. اس نے وہ کام کیا لوگوں کی بھلائی کے لیے, راستہ صاف کیا, اس درخت کی ٹہنی کو کاٹا, کانٹے دور کیے. اللہ رب العزت کو اس کا عمل اتنی پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کو جنت کے اندر محل دے دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں اور ہمیں ایسے اچھے کام کرنے چاہیے. چاہے مطلب یہ ہے کہ دین میں نماز کے ساتھ ساتھ کسی کام آنا بھی یہ دین کی خدمت ہے. دین کی خدمت ہے. کسی غریب کی ہیلپ کرنا, کسی کا کانٹا ہٹانا. اور اسی طرح نماز, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا کافی ہے. مطلب یہ کہ نماز بھی پڑھے اور ساتھ ساتھ کسی کی ہیلپ کرتے رہے, کسی کا کام آنا, یہ بھی دین کی ہی ایک سلسلہ ہے, کڑی ہے. جی ایک شخص کو قیامت کے دن, بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیش کیا جائے گا قیامت کے دن, تو اس کے نامہ اعمال دیکھے جائیں گے کہ کوئی نیکی اس کی نہ ہوگی. اچھا. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام جو اصحاب ہیں انبیاء کرام کے کلمہ پڑھے ہیں وہ سب مسلمان تھے. سبحان اللہ. اور مسلمانوں کا جو بھی عمل اگر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دل کی گہرائی سے ایمان کی حالت میں سمجھتے ہیں تو اس کے اعمال اللہ رب العزت چھوٹا سا عمل بھی بڑھا چڑھا کے اس کے لیے نجات کا سبب بنا دے گا. تو ایک شخص کے بارے آتا ہے کہ وہ عمل اس کے نہیں ہوں گے, فرشتے اس کے نامہ اعمال کو پیش کریں گے. اللہ رب العزت پھر فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے اچھی طرح, تو اس کی ایک نیکی نکل آئے گی. سبحان اللہ. وہ نیکی کیا ہوگی کہ وہ شخص لوگوں کو قرض دیتا تھا. سبحان اللہ. اور قرض دینے کے بعد واپسی کی جو باری آتی تھی وہ مہلت مانگتے یا کہتے کہ ہمیں کوئی وقفہ دیا جائے, ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئے, تو ان کو مہلت دے دیتا. یہی عمل بھی اللہ رب العزت ان کو نجات کا ذریعہ بنا کے جنت عطا کر دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی, آپ نے بہت ہی اچھا آپ نے بیان کیا, آپ نے اچھی باتیں سکھائی ہیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو. تو میں پہلا سوال آپ سے کروں گا حافظ صاحب, آج کل ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے, آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ میلاد شریف منانا کیسا ہے؟ آج کل 12 ربیع الاول والے لوگ میلاد منا رہے ہیں, محفل مناتے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں محفل سے جاتے ہیں یا بازار میں جاتے ہیں یا جلسہ جلوس کرتے ہیں, تو یہ کیسا عمل ہے آپ کے خیال میں؟ بھائی صاحب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن یعنی کہ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں. اچھا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے جواب دیا کہ دن میری ولادت ہوئی. سبحان اللہ. اور سوموار ہی تھا کہ مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. پہلی وحی نازل ہوئی. سبحان اللہ. اسی وجہ سے میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر بھی یہی سوموار کا دن تھا. اللہ اکبر. جب اتنی وضاحت کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ولادت اور دنیا سے رخصتی آ گئی, اس کے دوران جو عمل آپ اور بتاتے روزے کے ساتھ ساتھ وہ بھی عمل احادیث میں شامل ہوتا. اور صحابہ کرام سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میلاد منانا صحابہ سے, نبی پاک سے ثابت نہیں ہے, تو اگر
جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے کہا کہ سوموار کے دن ہی رونق فرمائی، سوموار کے دن ہی پیدائش کا دن ہے جی، اگر پیدائش کا خوشی کا دن منایا جائے تو اس میں کیا برا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والے جتنی بھی انبیاء کرام ہیں اس کے اصحاب ہوتے ہیں جو اس وقت ان کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمارے نبی امام الانبیاء پوری کائنات کے سردار ہیں، اور اس کے چاہنے والے تو انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کیا، جنگ تبوک کا واقعہ تھا، اعلان کیا تو بڑھ چڑھ کے صحابہ کرام نے اپنے حصے شامل کیے، اور ایک عورت کے پاس کچھ بھی نہ تھا، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا وہ لے کر آتی ہے، اللہ کے پیغمبر یہ بچہ میرا لے لو۔ جب ہی آپ میدان میں لوگوں سے، کافروں سے جنگ کر رہے ہوں گے، آپ کی طرف وہ تیر برسائیں گے، میرے بیٹوں کو ڈھال کی سلسلے میں۔ لیکن حافظ صاحب کوشش کیجیے گا اختصار میں بیان کرنا ہے، اور 3 منٹس میں اپنے یہ جواب دینا ہے، کوشش کیجیے گا اس سوال کو، اس جو میلاد منانا کیسے ہے اس حوالے سے 3 منٹ میں جی کہنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بنو دینار کی عورت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں صحیح، جب لڑائی ہوئی تو زخمی ہوئے، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، تو اس کو خبر ملی، گھر سے وہ چلی، راستے میں بتایا گیا کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد آگے چلی، بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، الحمدللہ کہا اس نے، اس کے بعد بتایا گیا آپ کا خاوند شہید ہو گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اچھا کہا، اور میدان کے اندر جب پہنچی تو دیکھا کہ صحابہ کرام جھرمٹ کی حالت میں اکٹھے ہیں، تو آگے جب قریب ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ کے پیغمبر سب ہی تکلیفیں دور ہو گئی، پریشانیاں دور ہو گئی جب آپ کو سلامت دیکھا۔ سبحان اللہ، اتنی جان داری، محبت ہے، اتنی محبت کرنے والے کیا میلاد نہ کرتے؟ وہ تو اس سے بڑھ چڑھ کے کرتے جیسے آج کل لوگ کر رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، یا گھروں کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے کام کر رہے ہیں۔ بھئی اگر ایسا کرنا ہوتا، نیکی ہوتی، ثواب ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق کرتے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کرتے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں ہیں وہ کرتے۔ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، یا ان 4 صحابہ کے بارے بتایا گیا، جیسے یہ کریں آپ اسی طرح ہی کریں، اور قرآن پاک میں بھی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت پر آپ تب ہوں گے جیسا ایمان انہوں نے لایا، آپ ایسا کریں، انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا حافظ صاحب ایک اور سوال ہے، یہ اچھا عمل ہے درود پڑھنا، درود پڑھنا، نماز پڑھو اسی دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا، اس کے متعلق کچھ چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ چیزیں خیرات کرنا، لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھنا، تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں پڑھا، مثال ہے ابھی یہ ٹیبل ہے، آپ نے کپڑے پہنے، میں نے کپڑے پہنے، یہ چھت ہے، یہ کاغذ استعمال کر رہے ہیں، دنیا میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کی تھی، وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ اگر میرا دل ابھی کرتا ہے کہ میں حضرت ابو بکر کو بھی میں فالو کرتا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اور بہترین صحابی تھے، اس کی ہر بات مانتا ہوں، حضرت عثمان کی بھی بات مانتا ہوں، لیکن جب اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی پاک سے محبت کرتا ہوں، اس کی بات بھی مانتا ہوں، لیکن اگر میرا دل یہاں کرتا ہے کہ میں عبد الحفیظ کو اور حافظ صاحب کو ساتھ بٹھا کر میں بولتا ہوں کہ محفل میلاد بناتے ہیں، نبی پاک سے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے نبی پاک کی سیرت جو کانفرنس ہے اس پر بات کرتے ہیں، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن ہر خطبے میں ایک حدیث بیان کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ لوگوں سب سے بہترین
جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد جو بہترین طریقہ ہے راستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سبحان اللہ. دین میں جو بھی نئے کام کرے گا وہ گمراہی ہے اور گمراہی بدعت ہے اور بدعت انسان کو جہنم میں گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی. اور دوسری روایت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کام میں نے نہیں کیا جو کرتا ہے وہ مردود ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے. اللہ کے پیغمبر نے جب بتا دیا قیامت تک وہی ہی رہے گا اس میں رد و بدل نہیں کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اور ایک میری جماعت کا میری امت کا گروہ آئے گا ہوگا تو آپ فرمائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں زیادتیاں کی ہیں. آپ فرمائیں گے سیدھے سیدھا مطلب یہ ہے کہ میلاد بنانا ٹھیک نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں میلاد کوئی چھوٹا عمل نہیں کوئی چھپا ہوا عمل نہیں. یہ عمل تو بہر کا ہے. اچھا اگر یہ کام ہوتا اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملنا چاہیے اور میں نبی پاک سے ٹوٹ کر محبت کروں تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے خواب میں؟ جو بھی آدمی کام کرتا ہے صدق کے دل سے اور سچا آدمی صدق کے دل سے کام کرنے والا مومن آدمی موحد آدمی متقی حامل ہوتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور اس کو دیدار رسول بھی ہو جاتا ہے. اچھا چانس ہے خواب میں. ہاں چانس ہے. ہاں جی خواب میں اللہ کے نبی آ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری شکل میں شیطان بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو وہ خواب میں آئے. اچھا میری شکل کوئی نہیں بنا سکتا. اچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں آنا یہ ثابت ہے. اگر میں سچے دل سے محبت کرتا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا بھائی متقی آدمی موحد آدمی متبع سنت صحیح ہے اور وہ صدق کے دل سے سچی توبہ کرنے والا اور نیک کام کا حامل آدمی جو بھی ہو صحیح ہے اس کو خواب میں جو بھی اس کی دعا ہے زیارت رسول کی اس کی خواب میں پوری ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اور سوال ہے عبدالحفیظ بھائی قرآن خانی کے مطابق اسلام کیا کہتا ہے؟ بھائی ایک بات پہلے ذہن نشین کر لیجئے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں نہیں کیا صحیح ہے اور نہ ہی حکم دیا نہ ہی اپنی زندگی میں کیا نہ ہی صحابہ نے وہ کام کیا. صحیح ہے. وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے پوری زندگی مبارک سے ثابت نہ ہو وہ پھر ہمارا مروجہ عمل بن جاتا ہے رواجن بن جاتا ہے. چاہے جتنا بھی عمل اچھا ہو جس کام پہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو وہ عمل اضافی ہے اسے مروجہ کہتے ہیں اسے بدعت کہتے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. یہی عمل جو آج کل بنا ہوا ہے کلخانی کا جسے اصحال ثواب کا نام دیا جا رہا ہے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ثابت نہیں ہے نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا حکم دیا ہے. یہ کافی عرصہ بعد میں ہمارے بزرگوں کی ایجاد ہے ہمارے بڑوں کی ایجاد ہے. یہ کام جو ہے یہ مروجہ عمل ہے رواجن ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ عمل قابل قبول نہیں ہے یہ بدعت ہے. اچھا حافظ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے یا برابر ہے یا عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں کتنا فرق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے صحیح ہے وہ غریب کے لیے اور امیر کے لیے اور اچھا مرد کے لیے اور عورت کے لیے اور یہ اس کا بالکل ہی ثبوت نہیں. دین ایک ہے. اچھا البتہ لباس کا تعلق عورت اور مرد کے حساب سے فرق ہے. اچھا. کہ مرد کے لیے جو حکم ہے کہ جو اپنی شلوار یا تہبند ہے وہ ٹخنے سے اوپر رکھے اور عورت ڈھانپ کے رکھے. عورت نماز با پرد ہو کے یعنی کہ عورت کا لفظ بھی پردہ ہے اور اس کو با پرد ہو کے ہی نماز پڑھنی چاہیے. یہی فرق ہے. بقایا جو کچھ ہے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتا ہے السلام علیکم
रहमतुल्लाह बरकात से इख्तिताम होता है। उस वो उठना बैठना जो कुछ भी है। लेकिन मैंने बुजुर्गों के दीन से सुना है और देखा है, किताबों में भी देखा है कि वो कहते हैं कि जो मर्द की नमाज जो सजदा होता है, जी, जो उसका जो कमर होती है वो ऊपर होती है, लेकिन जो औरत होती है उसको फरिश्ते वगैरह ऐसा निज़ाम होता है कि उसको सजदा जो है वो नीचे बिल्कुल झुक कर करना चाहिए। यहाँ पर अक्सर उलमा कराम का यहाँ पर इख्तलाफ रहता है कि जो सजदा है वहाँ पर औरत का सजदा और मर्द के सजदे में काफ़ी फ़र्क है। बारी आती है तो उसको जो उसकी बैक है, जो उसका पिछला हिस्सा है वो उसको झुका कर रखना चाहिए। इस पर दीन इस्लाम क्या कहता है? दीन इस्लाम ने नमाज एक जैसी ही बताई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी इसी तरह है, और इसीलिए तो औरत को घर में ही नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि मस्जिद की बनिस्बत घर में अदा करे, कमरे में अदा करे, उसको उससे अफजल है। अच्छा। और जिस वक्त वो कमरे में नमाज पढ़ती है वो पर्दे में रहती है। अच्छा। नमाज का कोई फर्क नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा हफीज भाई, अगर कोई बुजुर्ग दीन की बात सिखा रहा है या बता रहा है तो सीखना चाहिए या पहले तहकीक करनी चाहिए? होती है दलील के साथ। अच्छा जी। दलील जो है वो दीन में कुरान और हदीस होती है। सुभान अल्लाह। अगर कोई बुजुर्ग भी आपको दीन सिखाए या दीन समझाए हाँ, और वो दलील दे कुरान और हदीस के साथ, सही। तो उससे भी सीखना ठीक है। दीन समझने का नाम है, दीन बहस का नाम नहीं है। अच्छा। अफाम व तफहीम करना है, तदब्बर करना है, हाँ। इसे समझने की नियत से, इसे सीखने की नियत से, इसे अपनी जिंदगी संवारने की नियत से हाँ। हासिल करना चाहिए। हाँ। और हर आदमी को यह हक है कि वो जो अहले इल्म है उसके पास जाए, अपने मसले उसके आगे रखे हाँ। और उससे पूछे और उससे दलील मांगे। दलील जो है वो कुरान और हदीस है। अच्छा। इसी से इस्तिफादा हासिल करे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नहीं, अगर मिसाल है मैं एक वाले साहब हूँ या मैं चाचा हूँ या मैं मामा हूँ, मैंने अपने भतीजे को, बेटे को, भांजे को मैं को दीन की बात बता रहा हूँ कि भाई बेटा नमाज आपने ऐसे पढ़नी है, या मैं छोटे भाई को बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई आपने नमाज ऐसे पढ़नी है, मेरी अपनी तहकीक जो है वो नाकिस है, मेरी अपनी जो तहकीक है वो नाकिस है, तो मैं अपने भतीजे को, भाई को, भांजे को, बेटे को बता रहा हूँ कि आपने ऐसे नमाज पढ़नी है, तो इस पर इस्लाम क्या कहता है? उस बच्चे के लिए क्या कहता है या मेरे लिए क्या कहता है? भाई उसको मैंने आपको पहले बता दिया है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है, हाँ। जो भी मसला हो दीन का वो अहले इल्म के पास जाइए। अच्छा। अहले इल्म को चाहिए कि वो दलील के साथ बात समझाए। ठीक है। दलील इंसान के लिए कुरान और हदीस है। सुभान अल्लाह। कुरान और सही हदीस के जरिए जो भी आदमी को बात बताई जाए सही। उसे चाहिए कि वो रजू कर ले, फिर और तहकीक की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी मिसाल मैं देता हूँ। जनाब इमाम मालिक मस्जिद नबी के उस वक्त के इमाम, उसने फरमाया बेटा तू पूछ रहा था कि नमाज के लिए वजू कैसे करना है, सही। मैं आपको बता देता तो आगे भी तुम लोगों से यही बात करते कि इमाम मालिक ने इस तरह बताया। ऐसा नहीं, बल्कि जब भी कोई सवाल करे तो पूछना कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए वजू कैसे करते थे, फिर आगे भी इसी तरह पहुंचाना। मेरा भाई, अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ बताया वो ही दीन है। और जब भी किसी अहले इल्म से सवाल करें तो यही ही सवाल करें कि अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये काम कैसे किया, नमाज कैसे पढ़ी, जो सदका खैरात दिया वो किस तरह दिया, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो कबूल करेंगे और आपके लिए वो ही काम निजात का जरिया बनेगा। अच्छा हाफिज साहब, एक और सवाल है, नमाज का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? क्या एक टाइम ठीक नहीं है? किसी मस्जिद में असर की नमाज 4 बजे होती है, किसी मस्जिद में 4:15 होती है, किसी मस्जिद में 4:30 होती है। तो ये ऐसा निज़ाम है पाकिस्तान में, मैं देख रहा हूँ ऐसा। मैं दुबई में रहा हूँ, सऊदी में मैंने चेक किया है, वहां पर एक टाइम होता है। पाकिस्तान की ये क्या पोजीशन ऐसी कि 4 बजे होती है, 4:15 होती है, 4:30 होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में तो हुक्म है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामो, तफर्रक में न जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद है और इसकी तफसीर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में है अकिमिस्सलाता लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरान पढ़ना, क्योंकि रिश्ते कोई तब्दीली का टाइम है।
اچھا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر اور آسمان کے تارے بالکل ہی مکمل نظر آ رہے ہوتے سبحان اللہ اور ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان بھی نہ سکتے، اتنی اندھیرا ہوتا صبح کی نماز پڑھنے کا وقت ہے۔ اور جو ظہر کا ہے اور اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی زوال ہوتا اس کے بعد آپ نماز ظہر کی ادا کرتے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے کہ صحابہ کرام عصر کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اونٹ ذبح کیا اور اس کو تقسیم کر کے پکایا کھایا، پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اتنی یعنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ تھا۔ اچھا اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اول وقت میں ہی ادا کرتے، سبحان اللہ اور جو مغرب کی نماز ہے سورہ غروب ہونے کے فوراً بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف میں روایت ہے اور صحابہ کرام کو بتایا گیا وہ عمل کرتے کہ 2 رکعات نوافل ادا کرتے نماز سے پہلے اذان کے فوراً بعد، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے۔ سبحان اللہ اور اسی طرح عشاء کا ٹائم تو جتنی ہی تاخیر کی جائے اتنا ہی اجر ہوگا اس کا۔ سبحان اللہ مقصد یہ ہے کہ اول ٹائم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ادا کی، اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز پڑھانے کا طریقہ یہی بتایا۔ اچھا مطلب ہے کہ فجر کی آپ نے بتایا نماز کے بارے میں اگر فجر کی نماز میں ٹائم سے نہیں ادا کر سکا، جماعت بھی گزر گئی، تھوڑا دن بھی نکل رہا ہے، تو کتنا آخری ٹائم ہوتا ہے کہ میں نماز جلدی پڑھ لوں فجر کی؟ سب سے آخری ٹائم کون سا؟ آخری ٹائم سورج طلوع ہونے سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ اگر سورج نہیں، اس کے اگر تھوڑی دھار آ رہی سورج کی، تھوڑی روشنی آ رہی ہے، پھر بھی سورج طلوع ہونے کا وقت ہو گیا ہے، نہیں ہوتی اس ٹائم کوئی غرض نہیں ہے۔ اچھا 3 وقت بتائے گئے، سورج طلوع ہونے کا وقت، سر کے اوپر سورج ہو اور غروب ہو رہا ہو، 3 اس اوقات میں نماز نہیں ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اچھا سورج نکلنے کے بعد پھر وہ جو ہوگی قضا ہوگی وہ پڑھی جائے۔ اچھا جی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، حفیظ بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا۔ حفیظ بھائی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کی سمجھ ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم محرم میں کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے کوئی سیدھی بات بتا رہا ہے کہ آپ نے محرم میں یہ کرنا ہے، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں پھر بھی بحث کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، میرا دوست وہاں جاتا ہے، میرا والد سے وہاں ایسا کرتا ہے، میرا بھائی ویسا ایسا کرتا ہے، تو دین میں کیا بحث کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس کو بولا بھائی کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، یہاں کیا کریں؟ اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ بھائی یہ پرفتن دور ہے۔ ہاں آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے ہاں کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کم علم کے مالک لوگ دین کے مسئلے پہ بحث کریں گے۔ اچھا یہ نشانی ہے ہاں، قیامت کے نزدیک نشانی۔ کم علم کے مالک لوگ ہاں دین کے مسئلے پہ بحث کریں گے، نبی علیہ السلام کی بات پہ یعنی کہ حدیث پہ طنز کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اس پرفتن دور میں ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ دین بحث کا نام نہیں ہے، بے شک دین سمجھنے کا نام ہے، بے شک تدبر کی نیت سے، افادیت کی نیت سے اور فکر آخرت کی نیت سے صحیح۔ اور باعمل ہونے کی نیت سے جو ہے دین سیکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ اچھا آخری 2-3 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، 2 سوال ہیں، تھوڑے چھوٹے سوال ہیں، اگر مختصر جواب دے سکیں۔ ہاں جی ہاں جی۔ کسی کے ساتھ اچھا ہونا، کسی کے ساتھ برا ہونا، یہ قسمت کا کھیل ہے یا انسان کا اپنا جو رچایا عمل ہوتا ہے وہی ہوتا ہے؟ یہ دکن اسی خیال ہے کہ انسان کی قسمت بنانے والے نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آزاد تخلیق کیا ہے، اور دونوں ہی راستے اللہ پاک نے انسان کو بتا دیے ہیں کہ کون سا راستہ اچھا ہے کون سا برا ہے، اور انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں قسمت کے بارے میں تھوڑی سی اگر ہو سکے تو تعریف بتائیں، قسمت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہونا قسمت ہے یا کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اپنے عمل سے قسمت بنتی ہے یا اوپر سے لکھی ملتی ہے قسمت؟ وہ کیسے اللہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بگڑی سنوارتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے، یہی اس کی اچھی قسمت ہے، یہی اس کا اچھا عمل ہے۔ قسمت اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن انسان کی سعی یعنی کہ کوشش ہونی چاہیے
کہ مجھ سے وہ کام ہو جائے جیسے کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی دل شکنی نہ ہو, حوصلہ افزائی والی باتیں کرنی چاہیے, نفرت انگیز باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی بات کی خبر بھی کسی کو نہ پہنچاؤ جس سے کسی کی دل شکنی ہو, حالانکہ ہو سچ کسی نے کی ہو, لیکن پھر بھی وہ اپنے بھائی تک نہیں پہنچانی چاہیے جس سے نفرت پیدا ہو. ہاں وہ اور بات ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا ہے, کوئی میں نے کام کیا ہے, میں نے کام کیا ہے, صحیح کیا ہے یا برا کیا ہے, اس کام میں مجھے نفع پڑ گیا, میں نے ٹھیک کیا برا کیا مجھے نہیں معلوم, لیکن مجھے اس میں نفع ہو گیا کافی زیادہ, اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو یہ قسمت ہوئی, یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ نفع اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے. اچھا, آدمی نے محنت کی وہ اپنی محنت کے ساتھ کاروبار کیا, اس نے دیانتداری کے ساتھ, اللہ پاک نے اسے نفع دے دیا, یہ اس کے مقدر میں تھا کہ ایک دن اس نے امیر ہونا تھا. اچھا, تو یہ نصیب کی بات ہے. ہاں یہ نصیب ہے. اچھا, کسی کے ساتھ مطلب ملنا دنیا میں یا کسی کو خوشی ملنا, یہ بھی قسمت میں ہے. یہ خوشی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور پریشانی اور غمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اسی لیے اس دنیا کو امتحان گاہ کہا گیا ہے. اچھا, تو یہاں پر انسان کو اس دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو وہ سرخرو ہو جائے, کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے, یہ عبرت کی جا ہے, یہ تماشا نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 4 ماہ کے بعد اس کی قسمت لکھی جاتی ہے, جو اس کو رزق ملنا ہے, جو اس کو زندگی کے دن ہیں, اور جو اس کے لیے مقصد وقت مقرر ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. یہ سوال جواب یہ فرشتے آ کے لکھتے ہیں. لیکن قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, کہ اللہ رب العزت فرمایا ہم نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ہدایت بھی بھیجی. جو شخص بھی اس پہ عمل کرے گا کبھی وہ نہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. مقصد یہ ہے کہ انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے, عمل اچھا کرنا چاہیے, ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا سلسلہ ہونا چاہیے, اور جو بھی وقت گزاریں جو آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اچھی ایسی ہی سمجھیں سب کام, تو انشاءاللہ دنیا میں آسانی اور آخرت میں بھی آسانی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مہربانی عبدالحفیظ صاحب کی اور حافظ منیر احمد صاحب کی, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے, بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے. دین کی کچھ ہمیں تھوڑی بہت معلومات ہمیں مل سکی ہیں. ویسے تو یہ بہت بڑا دریا ہے, جتنا بھی نکالنے کے ہم نہیں نکال سکتے, لیکن ان صاحبان کی مہربانی. تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. اگلے کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اسد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.